إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين انسان اللہ پاک کی انوکھی مخلوق ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں. یہ انسان نہیں، اس کے اندر دو جہان ہیں. ایک عالم ارواح ہے جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور جس کی خوراک وہی ہے. ایک مادی عالم ہے، یہ دنیاوی عالم ہے. یہ پستی ہے، روحانی عالم رفعت. اس پستی اور رفعت کو ملا کر اللہ پاک نے ایک مخلوق بنائی ہے. دونوں کے تقاضے جدا ہیں، دونوں کی ضروریات اور دونوں کا مشن الگ الگ ہے. یہ تضادات کا مجموعہ ہے. اس کے اندر رفعت کی پیاس بھی ہے، یہ نیکی کرتا ہے، یہ بلند ہونا چاہتا ہے اپنے مادی تقاضوں سے. اس میں اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے عبادات بنائی ہیں. یہ عبادات اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کی ہماری ضرورت ہے. ہم گم ہو جاتے ہیں، خدا گم نہیں ہوتا، تو ہر جگہ ہے. لہذا ان مادی تقاضوں کو محدود کیا جاتا ہے، شریعت کی پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے. کچھ ہم ارادہ کرتے ہیں بلندی کا، کچھ اللہ پاک پستی والے دروازے بند کر دیتا ہے
اس لیے کہ جو آپ سنتے ہیں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ شیطانی ذرائع جن کے ذریعے شیطان ہمیں پھسلاتا ہے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزے میں وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو روح ہے اس کی منزل آسمانی ہے۔ جو اصحاب وحی ہوتے ہیں نا، جن کے پاس وحی ہوتی ہے، جو حاملین کتاب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی دن دوسروں کے دن سے اور ان کی رات دوسروں کی رات سے، ان کا عمل دوسروں کے عمل سے، ان کی نظر دوسروں کی نظر سے مختلف ہونی چاہیے، حاملین کتاب کی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ خزانہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس کہانیاں ہیں، جیسی ہم نے بھی بہت ساری لکھی ہوئی۔ حامل کتاب کا تعلق آسمان سے زیادہ ہوتا ہے، زمین سے کم ہوتا ہے۔ زمین کے ساتھ اس کا تعلق چونکہ عارضی ہوتا ہے، لہذا زمین اس کی مجبوری ہے، اور آسمان چونکہ اس کا ابدی مقام ہے، لہذا وہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ عبادات ہمیں بلند کرتی ہیں۔ جو یہ نہیں سمجھتے ان کے لیے پھر اللہ پاک نے دو مثالیں دی ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ ایک مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی اور پھر انہوں نے نہیں اٹھائی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی فریاد کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ایسے نہیں چھوڑا تھا، اتخذوا، پکڑا ہوا تھا، نہ طلاق دی نہ اس کے حقوق ادا کیے، اور نہ دوسروں کو کرنے دیے۔ ہماری کتاب دوسرا چھوئے بھی نہیں، پلید ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی اس کی، دوسرا ہاتھ لگا دے گا۔ تو یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے، یہ ساری انسانیت کی طرف اللہ کا خط ہے۔ تمہارے لیے اس میں وہی ہے جو اس میں احکامات لکھے ہوں کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ اور دب کے کھاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو دوسروں کا مذاق مت اڑایا کرو، شاید وہ تم سے بہتر۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر۔ ولا تلمزوا بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے سے میں عیب مت نکالا کرو، سارے تم عیب دار ہو، پاک صاف صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسروں کے برے لقب مت رکھا کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، دوسروں کے عیبوں کی اپنی فکر کرو، اپنے کاغذ چیک کرو پورے ہیں، کل تمہیں خدا کے سامنے جانا ہے، واپسی کا کاؤنٹر کوئی نہیں، منزلیں دو ہی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، دوسرا موجود نہ اس کی بات مت کرو۔ ہم دب کے کرتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے 10 منٹ نہیں گزرتے۔ یعنی جتنے بھی احکامات ہمیں دیے گئے جن کی بنیاد پر ہم اس کو اپنی کتاب کہتے ہیں، اس کی سب کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں۔ خیر، ایک مثال دی ان کی کہ ان کو تورات اٹھوائی گئی، انہوں نے نہیں اٹھائی، یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، گدھے کی طرح۔ اس پہ کتابیں لاد دو یا نمک لاد دو سے نہیں پتا کہ کوئی کتاب جو اس پہ لدی گئی وہ کتنی ویلیویبل ہے، اور کسی کی زندگی کا سارا جو ہے وہ نچوڑ ہے، اور کسی نے کتنی اس پر محنت کی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ بوجھ ہی ہے، چاہے وہ نمک ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ کوئی کتاب ہے۔ تو جو لوگ وہی بغل میں دبائے پھرتے ہو، اقبال نے کہا نا در بغل کتاب زندہ داری ہو، تمہارے پاس موبائل ہے، تمہارے پاس رب کا نمبر ہے، اور گمراہ ہوئے تم کیا کرتے ہو؟ پوچھتے ہو نا اس سے،
فون کر کے سیل پہ کہ اب میں فلاں جگہ پہ ہوں اور مجھے بتائیں لوکیشن بتائیں میں کہاں ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. وہ آپ کو تبھی بتا سکتا ہے نا جب آپ اس کو اپنی صحیح جگہ بتا دیں کہ میں KFC کے پاس کھڑا ہوں, میں جوازات کے پاس کھڑا ہوں, میں فلاں پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑا ہوں. پھر وہ وہاں سے شروع کرے گا آپ کو کہ آپ وہاں سے 2 سگنل آگے ہیں, وہاں سے لیفٹ لیں, رائٹ لیں, فلاں جگہ سیور ہے اس کے پاس ہے, آپ نے ٹرن کرنا ہے, فلاں ایکسچینج ہے اس کے پاس. تب ہدایات کا سلسلہ شروع ہوگا. پہلے تم یہ طے کرو تم کھڑے کہاں ہو, پہلے اپنا جائزہ لو نا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنا جائزہ لو تم کہاں. یہاں تو جس کو دیکھو پتا چلتا ہے جنت کی چابی اس کی جیب میں. تو یہ جو سارا معاشرہ بھرا ہوا ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا, خون بھی جعلی دیتے ہو, جینٹاسین بھی جعلی بناتے ہو, دودھ بھی جعلی بناتے ہو, گوشت بھی گدے کا کھلاتے ہو, وہ کون ہے؟ وہ ہندو ہیں؟ پہلے اپنا مقام تو طے کرو تم ہو کہاں. تمہیں کوئی ہدایت کہاں سے دے گا. تو دوسری مثال دی کتے کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ان کو ذرا بتائیں بات اس کی کہ جس کو ہم نے آیات دی تھی اپنی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ ان ہدایات سے نکل گئے. یہ آیات کیا ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. اس لائن سے باہر نکلو گے تو شیطان کی ایکسیس ہو جائے گی تم تک. وہ پیئر کر لے گا تمہارے بلوٹوتھ کو, وہ تمہیں کھینچ کر لے جائے گا. ان ہدایات کے تابع رہو. وہ نکل گیا اس میں سے. اتباع شیطان, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. جب کوئی بچہ اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے بازار میں تو وہ اغوا کرنے والے پھر پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کہیں باپ غافل ہو جائے گا, کہیں بچہ ذرا دور ہو جائے گا تو پکڑ لیں گے. پکڑتے بچے کو کس طرح پکڑتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں آؤ, ہم تمہیں ابو کے پاس لے کر جاتا ہوں میں. وہ بیچارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کچھ مٹھائی شائی بھی کھلاتا ہے وہ. اسی طرح انسان رب سے دور ہوتا ہے, پھر شیطان آ کے ہاتھ پکڑتا ہے کہ آؤ چلو میں تمہیں رب تک لے جاؤں, اور پھر نیکی کے نام پر پھر وہ رب سے دور لے جاتا. اس کا نام ہے بدعت. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور بھوکا تو بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. یہ پیار کرتا ہے تو بھی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے, نفرت کرتا ہے تو بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو وہی ہے یا نہیں ہے ان کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا, کرنی مرضی ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, آیات ہاتھ سے چھوڑ دیں اور اپنی مرضی کے پیچھے لگ گیا تو کتا بن گیا. اس لیے کہ کتا اپنی مرضی کے پیچھے پھر جو اس کو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. بندہ مومن اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے کہاں جانا ہے. آپ دبئی جاتے ہیں, ہم نے تو دبئی دیکھا ہے. ایک ٹریک آپ ادھر سے ادھر ہو جائے نا کہ چلو آگے تھوڑا جا کے میں وہ فرسٹ ٹریک لے لوں گا, تو پھر وہ فرسٹ ٹریک ملتا نہیں ہے, وہ سرنگ میں چلا جاتا ہے, اور آپ اوپر سے تو گاڑی نیچے پھینک نہیں سکتے. اور اگلا یو ٹرن بھی جو ہے وہ آپ کو پھر آگے ہی جا کے ملے گا, شارجہ سے ٹرن کرنا ہے آپ نے. یہ زندگی اس طرح ہوتی ہے. چھوٹی سی غلطی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا, صبح اٹھے گا مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا, شام کو سوئے گا مومن ہوگا, صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا. یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے انسان کی زندگی. مادہ ڈس لے اس کو تو سانپ کی نے ڈس لیا اور یہ زمین میں جا کے دھنس جاتا ہے تحت سراب.
جنت کے وسط کے بہترین علاقے سے اٹھا کے جہنم کے بدترین علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ذرا سا رستہ مل جائے تو اتنا بڑا جمپ لیتا ہے کہ عین جنت کے وسط میں جا کے جگہ لے لیتا ہے۔ یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے، فیصلہ آخری سانس پر ہوگا۔ آپ کسی انسان کے بارے میں زندگی میں یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا، ایسا کام کرتا ہے کہ جنت کے درمیان جا کے اس کو جگہ مل جاتی ہے، بہترین جگہ جو اوسط۔ دیکھا، اور ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے، ادھر جان نکلے ادھر وہ جنت میں چلا جائے۔ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسے وہ بڑا معمولی سمجھتا ہے، یعنی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، کہ اٹھا کر جہنم کے بدترین علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ برا ہے تو برا ہی مرے گا، اور یہ اچھا ہے تو اچھا ہی مرے گا۔ یہ راز قیامت کے دن کھلنے کہ جس کے جنازے میں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی، پتہ نہیں وہ کس طرح مرا ہے، اور جس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا وہ کس طرح مرا ہے۔ بڑے سرپرائزز ہوں گے وہاں حشر میں۔ تو یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے، اس میں سوچ سوچ کے چال چلنی ہے۔ اعمال کرنے بھی ہیں، اعمال سنبھالنے بھی ہیں۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ دو تضادات ہیں، مادہ ہے، یہ مادی بدن ہے، یہ یہاں کا لوکل ہے، اور یہ ہمارا کفیل ہے۔ یہ نہ ہو تو ہم بھی یہاں نہ رہیں۔ اس نے ہمیں یہاں رکھا ہوا، یہاں رہنے کے لیے یہ مٹی بہت ضروری تھی، اس لیے مٹی کا یہ دفتر بنایا گیا ہے، یہ آفس بنایا گیا ہے، اور ہمیں یہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور پھر ہم یہاں سے آگے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ اور جب تک یہ ہمیں ملا ہوا ہے، کیسے دبا کے استعمال کرو، اس کا جوس نکالو، اس سے کمائی کرو، اس کو مکھن کھلا کھلا کے موٹا مت کرو، اسے سلائے مت رکھو، یہ تمہارا ایسٹ ہے، کل اسے کیڑوں نے کھا جانا ہے، اس سے پہلے اس میں سے نکال لو جو نکال سکتے ہو۔ وہ گنے والے کو دیکھا نا، ایک طرف سنگل گنا دیتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے اس کا جوس تو پھر وہ ڈبل کر کے اس کو دیتا ہے، پھر وہ پلٹ کے آتا ہے، پھر 4 حصے کر کے اس کے دیتا ہے۔ اس طرح اس کا جوس نکالو، کل اس کو کیڑوں نے کھا جانا ہے، اور پتہ نہیں کسی نے جوانی میں مرنا۔ فٹ بالر کھیل رہا ہوتا ہے، گول کرنے لگتا ہے اور کک مارنے سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ کیڑے کھا جائیں اس کو استعمال کرو۔ یہ عبادات اس لیے ہمیں دی گئی، اس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرو۔ اچھا، اگر چونکہ ہماری جو روح ہے اس کی تو یہ منزل نہیں ہے، اس کی منزل تو بلندی کی ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا سونی اور میوال، وہ جو سونی تھی وہ کماری تھی، برتن بنانے والے، تو جو سرمایہ تھا شہزادے کے پاس وہ اس کی محبت میں وہ برتن ہی خرید خرید کے اس نے تو ختم کر دیا تھا۔ یہ بدن اس دنیا کی مادی سونی ہے، اور وہ جو شہزادہ ہے وہ روح ہے، اور وہ ساری صلاحیتیں اس کی خدمت میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کو اچھا مکان ملے، کوٹھی ملے، بیریا ٹاؤن میں ہو جہاں بجلی کبھی نہ جائے، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، اور پھر یہاں سے جب نکلتا ہاتھ تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، پھر میوال کی طرح ڈوب کے مر جاتا، پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سونے بھی ڈوب گئی ہے نا، اس کو اپنے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں پھینکنے کے لیے،
جس کی ہم خدمت کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں رکھتا. روتے تو ہوتے ہیں لیکن جنازہ اپنا ہی پڑھاتے ہیں، بیٹا ہی پڑھاتا ہے. اگنی جو ہے وہ بڑا بیٹا ہندوؤں میں دیتا ہے، وہی جلاتا ہے لاش کو، چتا کو. دوسرے جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، اپنے ٹھیک ٹھاک 5-10 من مٹی ڈال کے آتے ہیں. یہ تیرے دوست، یہ تیرے احباب، یہ تیرے اپنے، تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے. سمجھتا کیا؟ یہ جو روتے ہیں تجھے 2 گھڑی بن کر تیرے، یہ سب تجھ کو بلا دیں گے. تو ان کا لگتا کیا ہے؟ اگر لگتا ہوتا تو تجھے دفناتے کیوں؟ وہ جو لگتا تھا وہ چلا گیا. میں نے کہا نام ہی مٹ جاتا ہے. سگی والدہ بھی کہتی ہے میت کے سامنے پنکھا کرو، میت کو ادھر کرو، میت کو ادھر کرو. وہ نام نہیں لیتی کہ حنیف کو ادھر کرو، حنیف کو ادھر کرو، حنیف کو فلان جگہ کرو. نہیں، میت رب کے یہاں سے تیرا نام کٹا، تیری ماں کے منہ سے بھی ختم ہو گیا. اتنی ساری بات ہے. یہ کہانی ہے. اس انجام سے پہلے آنکھیں کھول لو. تو روح کے تقاضے بلندی کے، اس کے اندر وطن کی واپسی کی. جیسے ہم ہیں نا بڑے خوش، وہ بندہ جس کو یہاں ولا بھی ملا ہوا ہے، گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، 3 بیڈ روم کی رہائش ملی ہے، فلاں فلاں سہولتیں ہیں، اس کے اندر سے بھی اگر اس کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے تو بھی وطن کی ہوک نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ کبھی یاد آتا کہ نہیں آتا؟ اس روح کو کبھی کبھی ہوک اٹھتی ہے اوپر کی. میری منزل کیا ہے، میرا وطن کیا تھا. بندہ پھنس جاتا نا اولاد کی خاطر پھر، اور یاد وطن کو کرتا ہے، اولاد کی خاطر واپس بھی نہیں جا سکتا. یہ بدن یہاں کا لوکل ہے، اس کی ساری محبتیں، اس کی ساری الفتیں، اس کی ساری وفائیں مٹی کے ساتھ ہیں. اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کی اطاعت کر کے مٹی میں مٹی نہیں ہونا تو نے، یہ تو تجھے کھینچے گا. تو اس کو بھی دائمی بنا دے، آسمانوں میں لے آ ساتھ. اچھا اگر لگتا ہے نا تو وہاں مٹی میں ڈیرے نہ جما، اس کو مٹی سے اٹھا اوپر لے آ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا. ہم نے آیتیں اس لیے بھیجی تھی کہ تو اس کو بھی بلند کر کے لے آ، ساتھ لے آ جنت میں. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے، ہماری بات نہیں مانتے، تکبر کرتے، نہیں میں بڑا عقلمند ہوں، ان کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے، روح کے لیے بھی بند ہو گئے، اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا. پر کہاں نام رجسٹر کروانے کے بعد اس کو پھر تحت سرا میں وہ جو لاوا کھول کے نکلتا ہے نا، وہ جگہ اس کی پھر وہاں رکھا جاتا ہے اس کو. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجن کس کو کہتے ہیں؟ جیل کو. وہ سجین ہے. اور مومن علیین میں ہوتا ہے. قیدی کے ذرائع محدود ہو جاتے ہیں، قید کر دیا جاتا ہے، موبائل لے لیا جاتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن جو مہمان ہوتے ہیں ان کا موبائل نہیں لیا جاتا. جو نیک روحیں ہوتی ہیں، ہماری جو صلاحیت ہے نا اس بدن کی وجہ سے محدود ہے. سب سے طاقتور ترین جو سگنل ہے وہ انسانی روح کا ہے. یہ پل میں عرش تک مار جا کرتی ہے، اتنا تیز سگنل ہے اس کو. کدی عرشاں تے کدی فرشاں تے. تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ رب کی مہمان ہوتی ہیں. ان کتاب الابرار لفی علیین. ان کے سگنل محدود نہیں ہوتے. وہ قیدی نہیں ہوتی. نیک روحوں کا استقبال بھی کرتی، حال احوال بھی پوچھ لیتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا. اچھا یہاں تو نہیں آیا، اس کا مطلب ہے پھر دوسری طرف نکل گیا ہے، دوسری گاڑی چڑھ گیا ہے.
تو اس کو ساتھ لے کر آؤ، اس کو پاک کرو۔ کیا بات کہی ہے شاعر نے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سے کوئی واک کرتے ہوئے بہت سارے منظر ہوتے ہیں، تو کوئی کتے والا بھی گزرتا ہے یا والی گزرتی ہے، کتا اس نے پکڑا ہوا ہے، کتا ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے اور اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے اس بدن کا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی طرح زبان لٹکا کے ہر طرف لپکتا پھرتے۔ شریعت کی رسی اس کو قابو رکھتی ہے، روح کے ہاتھ میں وہ رسی دی گئی ہے کہ اس کی وہ لپک ختم کرنی ہے، اس کو اس طرح ٹرین کرنا ہے کہ یہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے تقاضے مومن ہو جائیں۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تیری نیت مسلمان ہو جائے، تیرے ارادے روح کے ارادوں کے ساتھ مل جائیں، یکجا ہو جائیں۔ یہ عبادات اس لیے سب کچھ سامنے ہوتا ہے، روزہ فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنے کی مشق ہو جائے، یہ تمرین ہے۔ فاسٹنگ از پرسکرائبڈ۔ دیکھیں کیا بعض الفاظ ہوتے ہیں نا، لفظ بھی مر جاتے ہیں، ان کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ بیٹری استعمال کرتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ مرنے کی دو چیزیں، ایک تو وہ جب آپ نے ذبح کیا تو مرغی مر گئی، پھر آپ نے اس کو فریز کیا تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر مر جاتی ہے، اب وہ قابل استعمال نہیں رہی، یہ دو موتیں ہو گئی اس کی۔ اسی طرح ہوتا ہے، الفاظ بھی مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھرل پیدا نہیں کرتے۔ زندگی کس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے، جذبات میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں، تھرل پیدا ہو جاتی ہے، پورا بدن آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ بہت سارے تقوی و متقی سن کے تو وہ اب متقی جو ہے وہ اب سننے کی، جیسے آپ ٹائپ کرتے رہتے جو بہت سارے وہ موبائل کے اندر آپ پہلی میم ہی ڈالتے ہیں تو وہ متقی آ جاتا ہے، مصطفیٰ ڈالیں گے کمال ساتھ آ جاتا، ان کی ڈکشنری میں پہلے سے ہی رکھا ہوا۔ اسی طرح الفاظ کا بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اتحیات میں ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلی کھڑی ہو جاتی ہے اس ٹائم پر آ کر، ادھر منہ پہ شہادت کوئی نہیں ہوتی، انگلی کدھر کھڑی ہوگی؟ انگلی کی ٹائمنگ تھی نا، وہ تو ٹائمنگ میں پڑی ہوگی، آپ پہنچے ہوئے ولدوالین امین تک۔ اچھا سورہ اپنے فاتحہ میں اتحیات شروع ہو جاتی ہے، انگلی یہاں کھڑی ہو جاتی، یہ کیا ہوگا؟ انگلی کھڑی ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے کہ یہ بھئی یہ کون سا چل رہا ہے، کلپ چل رہا ہے۔ الفاظ بھی مر جاتے ہیں۔ روزہ تم پر فرض کیا کہ فرض 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 فرض، یہ تمہارا فرض ہے، اب فرض ہمارے اندر تھریلی پیدا نہیں کرتا۔ کیا بہترین ٹرانسلیشن ہے، پرسکرائبڈ، کوتبہ علیکم، کوتبہ لکھا گیا تمہارے لیے، ڈاکٹر جی لکھ دو، فاسٹنگ از پرسکرائبڈ، یہ نسخہ تمہارے لیے، بوجھ نہیں ہے، تمہیں بچنا آ جائے، حلال سے بھی تم کو بچا کر، اس سے بچنا سکھا کر، اصل میں تمہیں حرام سے بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا کی گئی کہ جس طرح اللہ کے لیے حلال سے بچ جاتے، اس کے کہنے سے پانی نہیں پیتے، پھر اس کے کہنے سے شراب سے تم کیوں نہیں رکتے؟ رک جانا چاہیے۔ یہ جو فوجوں کی جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن فوج کی آپس میں مشقیں ہوتی رہتی ہیں، تمرینات، وہ بلو فاکس اور وہ فلاں فلاں بنا کے آپس میں ایک ہی ملک کی فوج اپنے اندر ہی گروہ بنا کے لڑتی رہتی ہے، تاکہ لڑنے کا طریقہ، دوستانہ مشقیں جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ روزے دوستانہ مشقیں ہیں، اصل میں اپنے آپ کو خود ہی دشمن قرار دے کے اس کا آپ نے حقہ پانی بند کر دیا، نسوار بھی نہیں آپ اس کو کھانے دیتے۔
حالانکہ وہ ماتم پر بھی نہیں بھولتے. رو رہا ہوتا ہے ابا مرا ہوا لیکن نسوات کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ دوستانہ مشق ہے. آپ کل تک اس کے سحری تک آپ اس کے دوست تھے, اب اس کو دشمن قرار دے دیا گیا سحری کے بعد کہ اب اس کو کچھ نہیں دینا, نیل بائی ماؤتھ. یہ مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ اس کو کل زہر نہ کھلا دو تو تمہیں بچنا آ جائے. حج یہی اس کا مقصد, نماز یہی اس کا مقصد. رب کے سامنے آؤ, تھوڑا دھیان دو تاکہ رب سے تمہارا رابطہ بحال ہو جائے, تمہارا راضی نامہ ہو جائے, اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے پھر اس تعلق کی خاطر تم گناہ سے بچو کہ یار رب ناراض ہو جائے گا, ابھی تو راضی کر کے آئے ہوں. مقصد اصل میں اس کا یہ کہ یہاں سے شمع جلاؤ, وہ لو لے کر بازار میں جاؤ, وہاں اندھیر مچا ہوا ہے. آپ ایمرجنسی لائٹیں لیتے ہیں اور فلاں فلاں چیزیں لیتے ہیں اور پاور بینک لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں آپ؟ پاکستان کے لیے. وہاں اس کی ضرورت ہے, وہاں بجلی جاتی ہے 12-12 گھنٹے. یہاں ایمرجنسی کی یہی حالت ہے. یہ یہاں آپ کو جو نور دیا جاتا ہے, فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ سیو بھی کرتے ہیں اس انرجی کو, اس چارجنگ کو جو انہیں نماز میں ملتی ہے. یہ ہے مقصد اس کا. جن کی نماز مسجد کی سیڑھیوں پر ہی کہیں کر جاتی ہے, باہر جا کے جھوٹ بھی بولنا ہے, کم بھی تولنا ہے, سارے فراڈ کرنے, اور اسی وضو میں آ کر اثر بھی پڑنی ہے. وضو بھی نہیں ٹوٹا, کئیوں کے دل توڑ آیا, اس کا اپنا وضو ہی نہیں ٹوٹا. تو یہ ساری ٹریننگ ہے. منہ کیتا طرف خانہ کعبہ شریف, اس کا مطلب کیا ہے؟ فیس ٹو دی کعبہ, کیا فیس ٹو یور لارڈ. اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو نے ابھی گیا ہے نا, اگلی نماز میں پھر آ کے منہ دکھانا. کیا منہ دکھائے گا تو؟ کالک مل کیا ہے؟ بچے کو بھی ماں جتنی محنت کے ساتھ نہلا کر بھیجتی ہے نا, پھر بچہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ہاتھ بھر جائیں اس کے تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے وہ پاگل کپڑوں کے ساتھ مل لیتا ہے. بتائیے, ہاتھ تھے, صفائی کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے, وہ ادھر مل لے گا. امی مارے نا, امی نے ہاتھوں پر نہیں مارنا تھا, اب کپڑے کرنے پہ مارے گی. انسان بڑا جو ہے والا کا بولا مانس ہے. یہ بڑے خلوص کے ساتھ بعض دفعہ غلطی کر جاتے ہیں. تو کہا ابھی میں نے تمہیں صاف کر کے بھیجا تھا. جب بندہ وضو کرتا ہے, کلی کرتا ہے, تو زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک. ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھ کے معاف کر دیتا ہے. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے معاف کر دیتا ہے. منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے معاف کر دیتا ہے. مسا کرتا ہے تو کان کے معاف کر دیتا ہے. وہ ابھی تو تیری ساری چیزیں صاف کر کے بھیجی تھی, گھنٹے بعد تو پھر کالا کر کے لے آیا اس کو. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جا کے کعبے کو منہ دکھانا ہے, یعنی خدا کو منہ دکھانا ہے. یہ خدا کے کہنے سے ہم ادھر منہ کرتے ہیں. ہم اس کے وجود پر بھی غیب کا ایمان رکھتے ہیں, اور وہ ہمیں کہتا ہے اس طرف منہ کر لو, میں ادھر تمہیں مل جاؤں گا, ہم ادھر منہ کر لیتے. ایک طرف اس نے کر دی. وہ ایک بچہ تھا, ضد کیا کرتا تھا باپ کے ساتھ جانے کی مسجد. چھوٹا تھا, باپ نہیں لے جانا چاہتا. تو وہ اسے کہتا تھا اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, تو جتنی دیر میں واپس آتا نا تو اس تکیے کو پیار دیتا رہے, جب میں واپس آؤں گا ساتھ لگاؤں گا, سارے مجھے لگ جائیں گے. وہ بس وہ لگا رہتا. جب ابا آتا تو وہ اٹھا کے ساتھ لگا, تو وہ سمجھتا کہ چلو میری محنت جو ہے وہ. اور یہ نماز وہ ہے, جب تو سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا لوں گا, تو نے مجھے کس کیا. تو زمین میں کر, آسمان میں کر, چٹان میں کر, سمندر کی تہ میں کر, تو جہاں کرے گا میں اٹھا لوں گا, مجھے کر بس تو. کہا نا وہ جگہ بھی روتی ہے جب بندہ مرتا ہے. تو حضور نے فرمایا جب نیک انسان مرتا ہے تو دو جگہ اس کے لیے روتی ہیں. ایک وہ جہاں وہ نیکی کیا کرتا تھا, اس مسجد میں اس جگہ بیٹھتا تھا, وہ جگہ بھی روتی ہے اس کو, اس کے فراق میں. اور ایک وہ جگہ آسمان میں جہاں سے اس کا نیکی اس کی چڑھا کرتی تھی. ہر بندے کا آسمان میں اپنا مقام ہے, اپنا اکاؤنٹ ہے جہاں سے اس کے ٹرانسفر ہوتے تھے نیک اعمال. اس کے مرنے کے ساتھ پھر وہ بند ہو جاتے ہیں, اللہ یہ کہ اس کی اولاد ہو نیک.
تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس نے اس کو پالا ہے، پڑھایا ہے، محنت کی ہے، پھر یہ کہ وہ اس کے جینز کی بھی ایکسٹینشن ہے، اس کے باڈی سیلز اس سے آئے ہیں. اولاد اس معاملے میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کہ جن کی اولاد نیک ہوتی ہے وہ ماں باپ مرتے نہیں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا. میں نے غالباً ایک دو جمعے پہلے بھی بتایا تھا کہ بندہ اپنی نیکیاں خود دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ کوئی فائل تبدیل تو نہیں ہوگی. وہ کہہ دے گا اللہ پاک میں نے نہیں اتنے آج کیے، میں نہیں ہوں. اللہ پاک یہ تو میری اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، میں نے اتنے صدقات نہیں کیے. اللہ پاک کہ تیری اولاد نے کیے ہیں، تیرے اکاؤنٹ میں آئے. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ اگر ڈھونڈ رہے ہیں نا اولاد کو تو یہ وہ زکریا علیہ السلام کو یہ چاہیے تھی جب انہیں اللہ دنیا کے لیے نہیں چاہیے تھی. یارثو نہیں و یارث آل یعقوب، اللہ مجھے وہ آل یعقوب والی وراثت چاہیے، یعنی نبوت والی، مجھے نبی چاہیے. تو ان معاملوں میں اس لہذا اولاد کا یہ ہونا ایسا بھی نہ ہو کہ اولاد جنازہ ہی نہ پڑھا سکے. یعنی اصل میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پھر تمہارا نکاح کون پڑھائے گا اور تمہارے جنازے کون پڑھائے گا، تو یہ جنازے پڑھانے کے لیے مولوی نام کا جو ہے وہ بعد میں پیشہ نکالا گیا ہے. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے یا امام پڑھائے گا. امام سے مراد حاکم، گورنر، عمر فاروق، ابو بکر صدیق پڑھائیں گے. نہیں ہے پھر دوسرا حق رشتہ دار کا، بیٹا پڑھائے. اس لیے کہ ایک بیٹا جب کھڑا ہوگا سامنے وہ ہاتھ باندھ کے لیٹا ہے جس نے ساری زندگی اس کو کھلایا، جس ہاتھوں سے وہ کھلانے لیتا رہا ہے، جن پاؤں کے ساتھ وہ مارکیٹ میں چلتا رہا، جن کے ساتھ گلیوں میں وہ اس کا انگلی پکڑ کے چلتا رہا، اور وہ اس کے سامنے پڑا اور اسے پتا کہ اب کے بعد میں نے اس کو دیکھنا نہیں ہے، میں اس کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اس کے اندر سے جب نکلے گی اللہ مغفر لحینا و میتنا، وہ مولوی صاحب کے اندر سے تھوڑی نکلتی. مولوی صاحب تو یہی سوچیں گے پیسے کتنے دے گا جنازے کے، تو وہی سے آیا کوئی 2-4 ہزار تو دے گئی. جو درد اس کے اندر ہوگا وہ کبھی بھی باہر نہیں ہوتا. وہ جب کھڑا ہوگا پتہ نہیں کون کون سے کلپ چل رہے ہوں گے، کون کون سے پچھتاوے ہوں گے اس کے اندر، اس کے حقوق کے میں نے اس زندگی میں نے پورے نہیں کی، میں نے اس کو فلاں دکھ بھی دیا تھا. وہ درد بن کے اس کے اندر سے نکلے گا وہ جنازے کے لیے، وہ اس کی بخشش کا سامان. بڑا بدبخت ہے وہ بیچارہ جس کا بیٹا بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں، کرائے پہ مولوی لانا پڑے گا. ہمارے یہاں آپ کو پتا کفن میں سے حصہ لیتے ہیں مولوی. وہ جب کفن بناتا ہے نا درزی تو اس میں سے مصلا نکالتا ہے، اور کون سا سجدہ کرنا مولوی نے. یار میرے 2 بھائی جب قتل ہوئے تھے 2 مصلے نکالے تھے، اور وہ مولوی صاحب کے یہاں جو تکیوں کے غلاف ہوتے ہیں نا وہ کفنوں کے ہوتے ہیں. خود اولاد کو تربیت دیں. دعا ہی ہے نا جنازے کی، کھڑا ہو کے پڑھائے، کہیں اسے میرا جنازہ تم نے پڑھانا، بہت بڑی بات ہے. تو جب ہم یہاں سے جائیں تو مٹی کے ساتھ مٹی نہ ہو جائیں کہ قبر میں ہی قید ہو جائیں. ہمارے لیے قبر جنت کا دروازہ، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. جانا سب نے. سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اور تم دیکھتے نہیں ہو، اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہو، اپنے ذات میں نہیں دیکھتے ہو کہ جو بھی یہاں ہے وہ ایک وقت مقرر تک ہے، پھر جانا ہے. 6 تم گردے بدلی کر لو، بادشاہ ہو، تمہیں مل جائیں گے. اسپتال اپنے گھر منتقل کر لو، مرنے بغیر تو چارہ نہیں ہے نا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. دیکھو پھر بھی بہت سارے لوگ رب کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے ان کا باپ نکل گیا، اولاد نکل گئی، یہ سارے چلے گئے، پھر بھی کہتے ہیں
اور جانا ہے بھائی، نہیں رہنا ہم نے یہاں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ ٹر گئے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، جن کے لیے کائنات بنی تھی، سجائی گئی تھی، وہ بھی چلے گئے، سب نے جانا ہے۔ تو پھر اس طرح بندہ جائے نا کہ لوگ روئیں اور بندہ ہنستا ہو، اس کی تیاری ہے یہ ساری۔ تو یہ دو تقاضے، ایک یہ زمینی تقاضے ہیں، ان کو شریعت ضرورت قرار دیتی ہے، یہ نیڈز ہیں، مشن نہیں ہے، ایم نہیں ہے، گول نہیں ہے، تمہیں اس کام کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، تیرے والے سارے کام کتا کر رہا ہے، سیکس بھی ہے، بچے بھی ہیں، کتی ساتھ ساتھ پالتی ہے، ہر سال پالتی ہے، کھاتی بھی ہے، چھپاتی بھی ہے، بچاتی بھی ہے، دباتی بھی ہے، صرف تیرے ہی اکاؤنٹ نہیں نکلتے وکی لیکس میں، اس کون سا ہے پناما لیکس میں، کتوں کے بھی ہیں، وہ بھی چھپاتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کے گھر بھی بھر جائیں سونے چاندی سے، ان کی ہوس نہیں ختم ہوتی۔ یا قبر کی مٹی یا جہنم کی آگ اس کا پیٹ بھرتی ہے ابن آدم کا، حدیث قدسی ہے، ایک وادی سونے کی ہو تو کہے گا دوسری بھی بھر کے دے دوں، وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، وہ پوری سونے کی بھر کے پہاڑوں کے برابر ہو جائے، کہے گا تیسری ابن آدم کا پیٹ یا قبر کی مٹی بھرتی ہے یا جہنم کی آگ نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ختم نہیں ہوگی، کہا دنیا کو بقدر ضرورت رکھو، بدن کی خدمت کرو لیکن اس سے کام لو، اسے رب کے سامنے کھڑا کرو۔ کل یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے، اس سے پہلے کھڑا کرو، کما لو ان سے۔ قرآن پڑھو، ان آنکھوں کو استعمال کرو۔ صحابہ کہتے تھے کہ زبانی بھی یاد ہے لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں تاکہ نظر بھی قرآن میں استعمال ہو جائے، اس کا بھی استعمال ہو وہاں۔ تو یہ عبادات، یہ ساری اصل میں ہماری روح کو قوت بخشنے کے لیے ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اس نفس کی لگام ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ اب اس کو باقی 11 مہینے بھی اپنے قابو میں رکھنا ہے تو نے، جس طرح رمضان میں میری مانی ہے اسی طرح اس کو باقی 11 مہینے بھی اگلے رمضان تک اپنے کنٹرول میں رکھنا تم۔ یہ ہے تعلیم اس کی۔ روزے کی 2 قسمیں نا، ایک وہ قسم ہے جو ہمارے ہم صبح رکھتے ہیں، شام کو افطار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایک خوشی یہ ہوتی ہے جب افطار ہوتا ہے تو بندے کو جو خوشی ملتی ہے، حضور نے فرمایا پھر ایک خوشی جو ہے وہ پھر رب کے سامنے جب جائے گا تو اس کا جو اجر ملے گا پھر اس کی بھی ہوگی۔ ایک روزہ جو ہے لعلکم تتقون، اس روزے سے جو روزہ ہم نے کمانا ہے، جو تقوی کمانا ہے، وہ آخری سانس تک، وہ جو سانس نکلنی ہے تو وہ روزہ افطار ہونا ہے۔ ایک وہ، اور ایک وہ جو رب کے سامنے جانا ہے تو افطار ہونا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے اللہ پاک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، یہ بہت بڑی معرومی ہے، عجیب بات ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس سے پہلے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين۔